أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور کسی پر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں. اور قتل کرو ان کو جہاں ان کو پاؤ اور ان کو نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا، اور دین سے ہٹانا یہ زیادہ سخت ہے بنسبت قتل کے. اور نہ لڑائی کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس حتیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ خود لڑیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ خود لڑیں تو تم بھی ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو، مارو. یہی ہے سزا کافروں کی. تو اس سے پہلے کچھ امور انتظامیہ کا اور امور مصلحہ کا بیان تھا. اب جو زیادہ تر مضمون دو چلنے ہیں ان میں سے پہلا مضمون جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ سے اس کو شروع فرمایا جا رہا ہے. چونکہ مسلمان جو ہے بہت زمانہ پہلے کفار کے ظلم سہتے چلے آئے تھے. مکہ مکرمہ میں 13 سالہ دور ہے نبوت کا، جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہاں مسلمانوں کے لیے جو ہے یہی حکم آتا تھا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. یعنی صبر کی تلقین کی گئی. جو بھی آیات نازل ہوئی سب میں صبر ہی صبر کا حکم دیا گیا تھا جی کہ تم نے صبر کرنا ہے، فی الحال قتال نہیں کرنا. تو اس وقت ان کے لیے قتال کیا تھا؟ ممنوع تھا، جائز نہیں تھا. لیکن پھر جب مسلمان اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کچھ حبشہ چلے گئے جی، تو اس طرح ہجرت کے بعد بھی کفار نے کیا ہے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا. پھر بھی کیا ہے جنگ کرنے کے لیے وہ 3 موقع، خود میں، بدر میں جی اور جنگ احزاب میں 3 دفعہ مدینہ پر ان لوگوں نے چڑھائی کی ہے. تو وہاں بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا. تو اس وقت مسلمانوں کو اجازت دی گئی. بعض حضرات کہتے ہیں یہ آیت ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ پہلی آیت ہے جس کے ذریعے سے ان کو اجازت کی. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت وہ سورۃ حج کی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی گئی ان کو اجازت ہے اب کہ قتال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ نصرت کا وعدہ بھی کیا تھا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو بہرحال یہ قتال کا حکم ہے. تو قتال سے اصل مقصود کیا ہے؟ کسی کو برباد کرنا یا کسی کو قتل کرنا حقیقتاً نہیں ہوتا. اصل میں قتال سے مقصود اللہ کے دین کو بلند کرنا ہوتا ہے. اور کفار چونکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے راستے میں کیا ہے روڑے اٹکاتے ہیں اور وہ راستے کا پتھر بنتے ہیں، اس لیے قتال مشروع ہوا ہے تاکہ دین کو دین کی رکاوٹ جو بن رہے ہیں اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے. تو مقصود اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا جی کہ بندوں کو قتل کیا جائے، شہروں کو ویران کر دیا جائے، علاقوں کو تخت و تاراج کر دیا جائے. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے قتال و جہاد کا. اصل مقصد یہی ہے جی کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ یعنی توحید کا مسئلہ بلند ہو اور کفر و شرک اور بدکاریاں دنیا سے مٹ جائیں. اصل مقصود جہاد سے یہی ہے. تو اب یہ حکم آ گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، فرمایا لڑائی کرو ان اللہ کے راستے میں. یعنی مقصود لڑائی سے اللہ کی راہ یعنی اللہ کا دین یعنی دین توحید. تو اللہ کے دین اور توحید کو کیا ہے اجاگر کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے قتال کرو. کن سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لڑائی میں باقاعدہ شریک ہیں ان کے ساتھ قتال کرنا ہے.
جی اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اسلام کا ایک زرعی اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لشکر بھیجتے تھے تو فرماتے تھے جو لڑائی میں تمہارے مقابلے میں نہیں آتے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا۔ جی تو وہ کون لوگ تھے؟ مثلا عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا اس طریقے سے کیا ہے بزرگ پرانے بوڑھے جو کیا ہے لڑائی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے عیسائی یہودیوں کے مذہبی رہنما احبار رہبان خاص کر راہب جو ہوتے تھے وہ اپنے گرجے میں پڑے رہتے تھے، وہ کسی کے قتال کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے، تو ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے کوئی اور مزدور طبقہ ہے جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی قتال نہیں کرنا ہے۔ قتال صرف کن سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ قتال کریں ان سے قتال کرنا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بوڑھا یا کوئی عورت کیا عملی طور پر کیا لڑائی میں شریک ہو جائے، یا مثلا بوڑھا ہے تجربے کار ہے اور ان کو ہدایات جاری کر رہا ہے جی اور ان کو اپنے تجربے سے کیا ہے سکھا رہا ہے، تو پھر ان کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کے کیا قتال میں شریک ہونے والے شمار ہوتے ہیں۔ تو آگے فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ جو حکم تمہیں ہے جی اسی کے مطابق قتال کرنا ہے، حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ مراد کیا ہے؟ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اور ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے حد کے اندر رہ کر قتال کرنا ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اصل میں یہ آیات خاص موقع پر نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عمرہ کی نیت سے سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کی طرف، لیکن جب مکہ مکرمہ کے پاس پہنچے، حدیبیہ کا مقام ہے بالکل قریب ہے مکہ مکرمہ کے، تو وہاں مشرکین نے رکاوٹ ڈالی اور انہوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، ہدایا ساتھ تھے اونٹ وغیرہ، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، شہر کے کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ بہرحال کافی گفتگو ہوتی رہی، کئی ان کی طرف سے بندے آتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، بہرحال آخرکار صلح تو ہو گئی جی۔ صلح اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، ظاہری شروط بڑے سخت تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں حکمت تھی۔ بہرحال جو ہوا تو اس میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے آپ آئیں، 3 دن کے لیے آپ یہاں رہ سکیں گے، اپنا عمرہ بھی کریں اور پھر واپس چلے جائیں، 3 دن آپ رہ سکیں گے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام جب دوسرے سال تیار ہوئے تو اس وقت ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم جائیں عمرہ کے لیے تو ہو سکتا ہے کافر ہم سے کیا ہے زیادتی کریں، بدعہدی کریں، ان کی تو عادت ہے پہلے معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے ساتھ لڑیں۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لڑتے ہیں، نہیں لڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر مسئلہ ہے جی، تو یوں کفار کو اپنے خواہ کفار کے قبضے میں اپنے آپ کو دے دینا یہ بھی تو اچھی بات نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم لڑیں تو وہ حرم ہے، اللہ کا گھر ہے جی، اس کے آس پاس لڑنا ویسے ہی برا ہے، ممنوع ہے، اور خصوصاً وہ مہینے بھی جس میں ہم جا رہے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے وہ بھی اشہر حرم میں آتا ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن کے اندر قتال و قتال حرام تھا جی، تو وہ 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے، جو 4 مہینے ان میں قتل و قتال ناجائز تھا۔ تو یہ فکر تھا صحابہ کرام کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرما دی کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے تم اپنی طرف سے ابتدا نہ کرو جی، اگر وہ کرتے ہیں تو تم ان کو نہ چھوڑو۔ تو اس لیے اگر انہوں نے ابتدا کیا تو فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو مارو، قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، ٹھیک ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، اور ان کو بھی وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تو یہاں من حیث کا معنی تعلیلی علت والا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان کو نکالو اس وجہ سے کہ ایذائیں دے دے کر انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، تو آج تم بھی ان کو کیا نکال دو، ایک مطلب یہ بھی ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا تم بھی ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو جی، تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جیسے انہوں نے نکالا اس طرح تم بھی نکال دو۔ آگے مشرکین نے ایک تانا دیا مسلمانوں کو کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو اشہر حرم میں بھی لڑتے ہیں،
یہ عجیب لوگ ہیں، حرمت مہینہ کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ والفتنۃ اشد من القتل. ٹھیک ہے قتل کرنا سخت چیز ہے، بڑی چیز ہے، جی اشر حرم میں لڑنا بھی بڑی چیز ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے، فتنہ سے مراد شرک اور کفر ہے، کہ تم جو کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہو اور اللہ والوں کو اور توحید والوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہو، جی تو تمہارا یہ شرک جو ہے یہ قتل سے بھی بدتر ہے. تو لہذا بدتر کو مٹانے کے لیے کیا ہے، تمہارے ساتھ قتال میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ ان کے ساتھ قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کا جو علاقہ سارا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرے. مراد یہ کہ تم ابتدا بالقتال نہ کرو، حرم کا احترام باقی رکھو. ہاں اگر وہ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ تو پھر ٹھیک ہے، تم ان کی جواب دہی کے لیے تم بھی کیا قتال کرو، لڑائی کرو. تو فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم بھی ان کو مارو، پھر نہ چھوڑو ان کو. کذالک جزاء الکافرین، تو فرمایا ایسے کافروں کی سزا یہی ہے جو حرم کا احترام ہی نہیں کرتے، اللہ کے دین کا احترام بھی نہیں کرتے. تو پھر ٹھیک ہے جہاں بھی ہوں، چاہے حرم کے اندر ہوں یا باہر ہوں، ان کو کیا ہے قتل کرو، مارو. تو بہرحال یہ جہاد کا حکم آیا تھا، شروع ہوا، اور جی اس کی ابتدائی آیات پڑھ لیں. آئندہ پھر یہ احکام آتے رہیں گے اور آگے سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دینی احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.